السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف سیرہ سیریز. اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بارے میں پڑھا تھا. اب ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیقہ ہوا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک رکھا گیا. ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس میں تمام قریش کو دعوت دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو تھا وہ محمد چوز کیا گیا. اب یہاں پر قریش جو تھے they were so shocked کیونکہ یہ محمد نام اس سے پہلے کسی کا بھی نہیں تھا. تو قریش نے کہا کہ اے ابو الحارث جو تھی وہ عبد المطلب کی کنیت تھی. تو قریش نے کہا کہ اے ابو الحارث آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے آج تک کسی نے نہیں رکھا. تو عبد المطلب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس کی حمد و ثنا کرے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کنیت کی بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مشہور اور معروف کنیت ابو القاسم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کے نام پر ہے. اور دوسری کنیت ابو ابراہیم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے نام پر ہے. حضرت انس سے مروی ہے کہ جب ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو جبرائیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا السلام علیکہ یا ابا ابراہیم، یعنی اے ابو ابراہیم آپ پر سلام ہو. یعنی عرب میں رواج یہ تھا کہ جو کنیت ہوتی تھی وہ بڑے بیٹے کی نام پر رکھی جاتی تھی. تو قاسم کیونکہ بڑے بیٹے تھے تو پہلی کنیت جو تھی وہ قاسم کے نام پر رکھی گئی. لیکن پھر جب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ابو ابراہیم کہہ کر پکارا تو ابو ابراہیم بھی آپ کی ایک کنیت ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک بات جو سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت محبت کی ہے. ہم جب بھی محبت کے بارے میں سوچتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں خیال آتا ہے اپنے والدین کا. جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے اپنی اولاد کا، اپنے سے جڑے رشتوں کا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا ہر رشتہ جو ہے وہ سیلفش ہوتا ہے. دنیا کا ہر رشتہ گیو اینڈ ٹیک کے رول پہ چلتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے والدین آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ اپنے والدین سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے والدین کی انسلٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور ہر بات میں انہیں ڈس اوبے کرنا شروع کر دیں، ان سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیں، تو ایک ٹائم آئے گا کہ والدین بھی اپنے اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری ایسی سٹوریز ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں ایسی بہت ساری عوام ہیں کہ جو اپنے اولادوں کو بھول چکے ہیں. انہیں نہیں یاد کہ میرے بچے کون اور ہم کون اور کیا، مطلب بالکل رشتے تعلق ختم ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اگر ماں باپ اولاد کی کرنا چھوڑ دیں تو اولاد بھی ماں باپ سے بے نیاز ہو جاتی ہے. اگر شوہر بیوی کی کرنا چھوڑ دے، بدتمیزی کرنا شروع کر دے تو ایک ٹائم آتا ہے کہ بیوی بھی چھوڑ جاتی ہے. اگر بیوی شوہر سے بدتمیزی کرنا شروع کر دے تو ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو دنیا کا جو مرضی رشتہ اٹھا کے دیکھ لیں وہ گیو اینڈ ٹیک کے رول پر چلتا ہے. آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ملتا ہے. اور اس سب کے باوجود ہم انسان اپنے دلوں میں بہت سارے غم لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت سارے دکھ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں شخص میرا دکھ جو ہے وہ میرے بغیر کہے سمجھ سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں ابھی یہاں اس جگہ بیٹھی ہوں اور میرے والد کسی دوسری جگہ بیٹھے ہیں تو میرے والد کو یہ تو نہیں پتہ ہوگا کہ میں کس تکلیف میں ہوں until unless کہ میں انہیں اپنے منہ سے بتاؤں کہ ہاں مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پرابلم ہے. تب تک انہیں میرے بابا کو یہ چیز پتہ نہیں چل سکتی کہ میری بیٹی کسی مشکل میں ہے یا کسی تکلیف میں ہے. لیکن دنیا کی ایک محبت ایسی ہے کہ جس کی گواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مسلمانوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے. یعنی کہ جب مسلمان کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتی ہے. یعنی ایک ایسی محبت کہ جو گیو اینڈ ٹیک کے رول پہ نہیں چلتی. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں رکھتے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یاد نہیں ہوتی،
آپ بڑے بڑے ایونٹس میں جاتے ہیں، آپ بڑے بڑے شادی کے فنکشنز میں جاتے ہیں، آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں، تو آپ کیا سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں؟ کیا ہم سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں؟ کیا ہم سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں؟ کیا ہم سنت کے مطابق لوگوں سے ملتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. ہم اپنی پرائرٹیز ڈفرینٹ طریقے سے سیٹ کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ محبت ایسی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹینشنلی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپشن تھا، بٹ انٹینشنلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام تکالیف برداشت کیں، وہ تمام مشقتیں برداشت کیں جو کسی بھی شکل میں اس امت پر آنی تھی، اور تاکہ کل کو امت یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس تکلیف کو فیل نہیں کر سکتے، یا ہم اس معاملے میں ان سے رہنمائی نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ سچویشن ان پر کبھی بھی نہیں گزری، انہوں نے کبھی بھی یہ سچویشن نہیں دیکھی. تو ایک چیز کہ جہاں ہم دنیا کی باقی محبتوں اور باقی رشتوں کے ساتھ اتنا زیادہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا اتنا ان پٹ دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی فیل کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایک ریلیشن کو بہتر کریں، کیونکہ یہ وہ محبت ہے جو نہ صرف اس دنیا میں کام آنی ہے بلکہ آخرت میں بھی کام آنی ہے. انشاءاللہ کل تک کے لیکچر کے لیے اللہ حافظ.